بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص برا سلام۔ آج ہم بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا محبت الہی سے لبریز واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر بڑا سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا، کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کس طرح ایوب نے ایسی مصیبت پر صبر کیا۔ وہی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جا۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب جانیں کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا، لائن وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا ہے، سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ لائن آیا، آپ کے سارے کھیتوں باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے۔ روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور کہا، اے ایوب، کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، الحمدللہ، اب میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جب وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی۔ سارے زن و فرزند دب گئے تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا، آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری، ان کے ناک کے رستے ان کا سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آئیں۔ ہائے، پتھر بھی دیکھ کر پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا۔ یہ کہہ کر سجدے میں سر رکھا اور ایک رات ایک دن اس نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جب آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانپ پھونکا کہ آپ علیہ السلام کے سارے جسم میں آگ لگ گئی، سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی، اس قدر مولا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا، سارا جسم پیٹ کچا لہو بن گیا، ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا ہے، اس سے فرماتے ہیں، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا جا رہا ہے؟ کیڑوں کی مہمان نوازی اور رضا بالقضاء کو مولانا رومی یوں بیان فرماتے ہیں،
7 سال ایوب با صبر و رضا، در بلا خوشبود بازیف خدا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک امتحان میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ یعنی کیڑوں کے ساتھ خوش اور رضا بر رضا رہے۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا، اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا۔ کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اس حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ دوسری دفعہ آپ نے جواب دیا۔ پوچھا، میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ تو ایوب نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب نے اپنے مہمان کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا، میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی، اپنے خدا سے میری شکایت کریں گے اور میں نافرمان الہی بن جاؤں گا، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے۔ زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام سے بعد صحت مرض دریافت کیا۔ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ فرمایا، جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح حق و تعالی سبحانہ کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا۔ محبت میں صادق وہی ہے، اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے۔